دنیا کمانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. دنیا کے لیے تو پھر قارون نے بھی بڑی کمائی، فرعون نے بھی بڑی کمائی، شداد نے بھی بڑی کمائی، نمرود نے بھی بڑی کمائی، تو وہ آ گئی. انجام کیا؟ اسی طرح مال اور دولت دنیا کے اندر فاسق فاجر ڈاکو چور ان کے بعد بھی بڑا مال ہوتا ہے. اصل محنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دین میں کی جائے. ہمارے بزرگ تھے، بزرگوں کے بھی بزرگ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے ہم نے تو زیارت نہیں کی کہ ان کے لنگر میں ایک آدمی آیا اور 2-3 دن رہا، دیکھتا رہا کہ اتنا بڑا لنگر ہے اور ایک جنگل ہے، ایک چھوٹا سا ایک چند گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ہے اور 300-400 آدمی کا صبح شام رات کھانا ہوتا ہے. وہ بڑا حیران. اس نے حضرت سے حضرت کی وقت مانگا. سردیوں کا زمانہ تھا تو کچا کپڑا تھا، وہ کما تو خیر میں نے بھی دیکھا ہے. اس میں حضرت بیٹھتے تھے نیچے، نہ کوئی قالین تھی نہ کوئی بالیچہ تھا، بن کے یہ کھجور کی چھٹیاں اور کمال پڑا ہوا ہوتا تھا، اسی کے اوپر چٹائیاں بچھاتے تھے. اس نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا حضرت اللہ آپ کو جائے خیر دے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا لنگر کی بڑی الحمدللہ، میرے پاس اللہ نے مجھے سونے بنانے کا علم دیا ہے، علم کیمیا. یہ چند علم ہیں، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتے، جن کو بھی ملتے ہیں اللہ کی نعمت سے ملتے ہیں. کیمیا، سیمیا، ریمیا، لیمیا، یہ 4 علم ہیں. ان سب کو اگر جمع کرو نا تو یہ کیا بنے گا؟ کل سر. کاف سے کیمیا، لام سے لیمیا، سین سے سیمیا، رے سے ریمیا، یعنی یہ سب راز ہیں اللہ کے. اللہ چاہے تو کھول دے اور اللہ نہ چاہیں تو یہ محنت کرنے سے کئی لوگ برباد ہو گئے سونا بنانے میں، اپنی جائیداد بھی ختم کر گئے. سونا بھی نہ بنا، جو کوئی تھا وہ بھی کیا. اس نے کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے اس فن میں ایک سیل بنانے میں اللہ نے مجھے بہت کامیاب نسخہ عطا فرمایا ہے. یہ میں نے نسخہ لکھ کے بھی لایا ہوں، اور اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو کل مہربانی کر کے یہ دوائیں منگوا لیں، میں یہی آپ کے حجرے میں بیٹھ کے آپ کے سامنے بنا دوں گا. اور میں اچھا بھائی جزاک اللہ، فقیر کی یہ جو چادر پڑی ہے نا اس کے کونے میں باندھ دو، یعنی ہاتھ نہیں لگایا دینے کے. اس نے باندھ دیا. وہ باہر جا کے دروازے کے باہر گیا. دروازے کیا ہوتا تھا؟ ایک چارٹ بڑا ہوتا تھا جو ہم نے دیکھا ہے، اس وقت بھی یہی ہاتھ تھا. وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا کہ پیر صاحب نے میرے سامنے تو اپنا غنا دکھایا، انکار کر دیا ہے، لیکن اب یہ بڑے غور سے پڑھیں گے بھی اور اس کو محفوظ بھی رکھیں گے. حضرت نے وہ چادر کھولی، آگے انگیٹھی جل رہی، یوں اچھالا تو کاغذ جو تھا وہ آگ میں جا پڑا، دیکھا ہی نہیں، جل گیا. اس کی باہر کھڑا تھا دروازے، اس کی چیخ نکل گئی. حضرت نے خان کو آواز دی، کون چیخ مارا؟ بلاؤ اس کو. وہی آدمی ہے. حضرت کہا حضرت میں تو حیران ہو گیا کہ آپ نے اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی ہے. اور کہا بدبخت ساری زندگی میں اللہ کے توکل پہ لنگر چلاتا رہا، اب میں سونے کا محتاج ہو جاتا. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم مجھے فتنے میں مبتلا کرنے آئے، امتحان لینے کے لیے آئے ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے سونے کی؟ اور فرمایا کہ بدبخت اگر سونا بنانا
کوئی فن ہے تو کوئی ڈیلر لے آؤ، میں ابھی اس کو پھونکتا ہوں سنا آ جائے گا. اتنے پھر بکھیرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ والے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، دنیا کمانا کچھ بھی نہیں، دنیا تو ہر آدمی کما لیتا ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ جس نے دین میں حصہ ڈالا، یہ نہیں کہ دنیا کا کام نہ کرے، بالکل کرے. ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا. ایک دفعہ حدیث ہے، صحیح ہے، حضور پاک ایک بی بی کے گھر میں تشریف لائے تو دیگچی میں گوشت پک رہا. جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو گوشت نہیں رکھا، اور جو سادہ چیزیں نیچے زیتون ہے، سرکہ ہے، ایسی چیزیں. حضور نے فرمایا یہ گوشت پک رہا ہے تو مجھے اس سے کیوں؟ انہوں نے کہا حضور یہ صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقہ کھاتے نہیں، تو ہم آپ کو کیسے دیں صدقہ؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی، نہ کہ صدقہ تیرے لیے تھا، تم تو مجھے ہدیہ کر رہی ہو، تم تو مجھے خیراتیں دے رہی ہو. امام مہدی کب آئیں گے؟ ابھی تک مجھے انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا. جب کوئی ایسی خبر آئی میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے بندے آئیں گے تو کیا مقرر تھوڑا. حضور نے فرمایا مہدی آئے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ اسمہ علی اسمی، اس کا نام میری طرح محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور میرے نسب سے ہوگا. اور حضرت اسود رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کرے گا. کب کرے گا یہ حضور نے بتایا ہی نہیں. کسی کی غیر موجودگی میں غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ. مسجد میں چندہ جو ہے بھیک مانگنا نہیں ہے، چندہ بالکل سنت ہے. حضور پاک نے چندہ فرمایا. اصل چندہ منع نہیں ہے، چندہ کر کے خود کھا جانا منع ہے. یہ آج کل دیکھیں نا مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں، اپنی کوٹھیاں بن گئی، مسجد ابھی تک بھی نہیں بنی. یہ حرام. خشوع اور خضوع ہوتا ہے اللہ کا خوف دل میں ہو اور ہر لفظ پہ غور کریں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا لطیف انصر بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور من أحبنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیمار کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی دور فرما. بے روزگار کو روزگار عطا فرما، قرض دن کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں. ان کی جان مال امر عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی بری نظر رکھنے والوں پر اپنی قدرت سے انتقام لے. اللہم اکفنا شرہم. اللہم اہلک اعداءنا اعداء الدین. اللہم اہلک اعداءنا اعداء الدین. اللہم ارنا بہم عجائب قدرتک. اللہم ارنا بہم عجائب قدرتک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.